1917 کا سال انسانیت کے ماتھے پر ایک گہرا زخم تھا۔ 3 سال کی وحشت نے زمین کا رنگ بدل دیا تھا۔ جنوری کی سردی میں جرمن ہائی کمانڈ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے دنیا کو دہلا دیا۔ غیر محدود آبدوز جنگ۔ اب سمندروں میں کسی بھی جہاز کو بخشا نہیں جائے گا۔ کائزر ولہیلم کا ماننا تھا کہ یہ برطانیہ کو گھٹنوں پر لانے کا آخری راستہ ہے۔ برطانیہ میں روٹی کی قلت ہونے لگی۔ لوگ فاقوں کے ڈر سے سہمے ہوئے تھے۔ اسی دوران جرمن وزیر خارجہ زمرمن نے میکسیکو کو ایک خفیہ پیغام بھیجا۔ اس پیغام میں امریکہ پر حملے کی ترغیب دی گئی تھی، ایک خطرناک سازش۔ برطانوی انٹیلیجنس روم 40 نے اس کوڈ کو خاموشی سے توڑ دیا۔ صدر وڈرو ولسن کے لیے یہ برداشت سے باہر تھا۔ امریکہ اب جاگ چکا تھا۔ اپریل 1917 واشنگٹن نے جرمنی کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ کر دیا۔ مشرقی محاذ پر روس کے سپاہی اب بھوکے اور ننگے پاؤں لڑ رہے تھے۔ زار نکولس دوم، روس کا آخری شہنشاہ، اب اپنے محل میں قید ہو چکا تھا۔ فروری کے انقلاب نے صدیوں کی غلامی کو ایک جھٹکے میں ختم کر دیا۔ جرمنی نے لینن کو ایک مہربند ٹرین میں بٹھا کر روس کے دل میں روانہ کیا۔ ولادیمیر لینن نے آتے ہی روٹی، زمین اور امن کا نعرہ لگا دیا۔ فرانسیسی محاذ پر جنرل نیول نے ایک عظیم فتح کا خواب دیکھا تھا جو ڈراونا خواب بن گیا۔ ہزاروں فرانسیسی نوجوان کیچڑ اور دھوئیں میں گم ہو گئے۔ فوج میں بغاوت ہو گئی۔ سپاہیوں نے قصابوں کی طرح ذبح ہونے سے انکار کر دیا۔ جنرل فلپ پیٹین نے حالات سنبھالے، لیکن زخم بہت گہرا تھا۔ جون 1917 میسینز کے مقام پر تاریخ کا سب سے بڑا انسانی ساختہ دھماکہ ہوا۔ برطانوی انجینئرز نے دشمن کی لائنوں کے نیچے بارود کے انبار بچھا دیے تھے۔ پاسنڈیل، وہ جگہ جہاں کیچڑ نے ہزاروں انسانوں کو نگل لیا۔ گھوڑے اور انسان لامتناہی دلدل میں دھس گئے۔ یہ جہنم کا منظر تھا۔ ہفتوں کی بمباری نے زمین کو ایک بنجر نقشہ بنا دیا تھا۔ اطالوی محاذ پر کیپوریٹو کی شکست نے اٹلی کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ سپاہی اپنی بندوقیں پھینک کر پہاڑوں سے بھاگ رہے تھے۔ نومبر 1917 کمرائی کے مقام پر ٹینکوں کا ایک ریلا جرمن لائنوں میں گھس گیا۔ یہ لوہے کی جنگ تھی جہاں خندقیں اب محفوظ نہیں رہی تھیں۔ روس میں اکتوبر کا انقلاب آ چکا تھا۔ ونٹر پیلس اب بولشیوکوں کے ہاتھ میں تھا۔ لینن نے جرمنی کے ساتھ امن کا مطالبہ کیا۔ روس اب جنگ سے باہر تھا۔ مشرق وسطی میں جنرل ایلن بی نے صحرا کی گرمی میں نئی تاریخ لکھی۔ یروشلم کا قدیم شہر
عثمانیوں کے قبضے سے نکل گیا، ایک دور کا خاتمہ ہوا۔ ایلنبی نے احتراماً یروشلم میں پیدل داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ لارنس آف عربیہ نے صحرا کے قبائل کو ایک مشترکہ دشمن کے خلاف متحد کیا۔ سلطنت عثمانیہ کے ستون اب ایک ایک کر کے گر رہے تھے۔ آسمانوں میں ریڈ بیرن اپنے سرخ طیارے کے ساتھ موت کا رقص کر رہا تھا۔ ہوائی جہاز اب صرف آنکھیں نہیں بلکہ فولادی ہاتھ بن چکے تھے۔ خندقوں کے اندر زندگی فاقوں، بیماریوں اور چوہوں کا مجموعہ تھی۔ پانی کی ہر بوند کے لیے سپاہیوں کو اپنی جان داؤ پر لگانی پڑتی۔ زہریلی گیس کے بادل جب زمین پر اترتے تو سب کچھ ساکت ہو جاتا۔ گیس ماسک کے پیچھے چھپے چہرے اب انسان نہیں لگتے تھے۔ جاسوسی کے جال اب پیرس اور لندن کی گلیوں میں بچھے ہوئے تھے۔ ماتا ہاری، وہ مشہور جاسوس، اب ایک فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑی تھی۔ امریکی بحری جہاز اب بحر اوقیانوس کی لہروں کو چیرتے ہوئے پہنچ رہے تھے۔ جرمن یو بوٹس کے لیے اب شکار کرنا اتنا آسان نہ رہا تھا۔ برلن کی گلیوں میں بچے بھوک سے نڈھال ہو کر دم توڑ رہے تھے۔ کائزر کا محل اب ایک تنہا جزیرہ بن چکا تھا۔ فرانس کے خوبصورت دیہات اب صرف راکھ کا ڈھیر تھے۔ درختوں کی جگہ اب صرف جلے ہوئے ستون باقی تھے۔ موت کا احساس اب اتنا گہرا تھا کہ وہ زندگی کا حصہ بن گیا۔ راتوں کو آسمان توپوں کی روشنی سے جگمگا اٹھتا۔ ہر سپاہی کی جیب میں ایک خط ہوتا جو شاید اس کا آخری پیغام تھا۔ وہ خط خون اور آنسوؤں سے لکھا گیا تھا۔ افریقہ کے جنگلوں میں بھی بندوقوں کی آواز خاموش نہ ہوئی تھی۔ جرمن جنرل لیٹو فوربیک نے اپنی گوریلا جنگ جاری رکھی۔ دنیا اب ایک ایسی آگ میں تھی جس کا کوئی کنارہ نہ تھا۔ روس کے جانے کے بعد جرمنی نے اپنی تمام طاقت مغرب کی طرف موڑ دی۔ لاکھوں سپاہی ٹرینوں کے ذریعے ایک آخری فیصلے کی طرف جا رہے تھے۔ دسمبر 1917 کی سردی میں ایک عجیب و غریب خاموشی تھی۔ پہلے امریکی دستے اب فرانس کی مٹی پر قدم رکھ چکے تھے۔ جرمنی کو 1918 کے آغاز میں ایک بڑا جوا کھیلنا تھا۔ 1917 کا سال انسانی تاریخ کا ایک تاریخ ترین باب بن گیا۔ خالی کرسیاں اور بجھے ہوئے چراغ ہر گھر کا مقدر بن گئے۔ تاریخ نے 1917 کو خون کی سیاہی سے لکھا۔ اب سب کی نظریں 1918 پر تھیں۔ کیا یہ آخری سال ہوگا؟ اگلی قسط میں 1918 سلطنتوں کا زوال اور جنگ کا خاتمہ۔
پاسٹ اسپیکس، تاریخ کی سچی گونج آپ کے لیے۔